اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد۔ پیش لفظ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابو موسیٰ کے دوست نے گھوڑے کی اتنی تعریف کی تھی اور ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ ابو موسیٰ گھوڑے کو دیکھے بغیر ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ ہر قیمت پر وہ گھوڑا خرید لے گا۔ یہ ارادہ کر کے ابو موسیٰ وہیں سے واپس روانہ ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کو واپس موڑا اور پھر اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ کر ایڑ لگا دی۔ ہم واپس جا رہے ہیں؟ اس کے بیٹے نے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، اس نے پیار سے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ ہم پھر کبھی آ کر گھوڑا خرید لیں گے۔ اس نے یہ بات اپنے بیٹے کو راستے میں بتائی تھی کہ وہ لوگ گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں۔ گھر میں اس نے کسی سے اس کا ذکر نہ کیا تھا۔ اس کا جواب سن کر اس کا بیٹا خاموش ہو گیا اور پھر ریت کے ٹیلوں سے ہوا کی اٹکیلیاں دیکھنے لگا۔ ابھی وہ دونوں کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ دور دوڑتے گھوڑوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ابو موسیٰ نے دائیں جانب افق کی طرف دیکھا۔ 20-25 سوار طوفان کی رفتار سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ اسے خطرہ محسوس ہوا اور اس نے گھوڑا پوری رفتار سے دوڑا دیا، لیکن آنے والوں نے ایک بڑا سا گھیرا ڈال کر اسے پکڑ لیا اور اب وہ ان کی قید میں مرو سے کافی دور جا رہا تھا۔ اسے پکڑ کر وہ لوگ ایک ویران ٹیلوں کے علاقے میں لے گئے۔ وہاں سے اسے اونٹ پر سوار کرایا گیا۔ اس کو پکڑنے والوں میں سے 3 آدمی مزید 3 اونٹوں پر سوار ہوئے اور اب ان کا رخ ایک نامعلوم منزل کی طرف تھا۔ ابو موسیٰ نے ان سے کئی بار یہ بات پوچھنے کی کوشش کی کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے، مگر کسی نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے لے کر جانے والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ابو موسیٰ سے بات نہیں کرنی۔ ابو موسیٰ کے ہاتھ صرف اس وقت کھولے جاتے تھے جب اسے کھانا دیا جاتا۔ اس دوران اس کے بیٹے کو تلوار کے سائے میں کر لیا جاتا تھا کہ کہیں ابو موسیٰ بھاگ نہ جائے۔ اس کا بیٹا ہی اس کی واحد کمزوری تھی جو اسے بھاگنے سے روک سکتی تھی، اور شاید پکڑنے والوں نے اسے کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ آخر ایک روز یہ قافلہ ایک بلند ٹیلے سے گزر رہا تھا جس کے عقب میں خاصے دور ایک قلعے کے آثار ابو موسیٰ صاف دیکھ سکتا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ یہ قلعہ اسے خاصا عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ اس کے آس پاس نہ کوئی آبادی تھی اور نہ ہی وہ لوگ اس کے ارد گرد نظر آ رہے تھے۔ ابھی وہ لوگ قلعے سے خاصی دور تھے، اس لیے ابو موسیٰ یہ اندازہ نہ کر سکا کہ یہ قلعہ دراصل ایک کھنڈر ہے۔ قلعے کی فصیل ابھی تک سلامت تھی، مگر اندر کی عمارتوں میں سے اکثر منہدم ہو چکی تھی۔ جب قلعے کے آثار اور نقوش ذرا واضح ہوئے تو ابو موسیٰ کو اندازہ ہوا کہ یہ ایک کھنڈر ہے۔ یہ قلعہ کسی زمانے میں آباد ہوتا تھا، لیکن پھر ایک جابر بادشاہ نے اس قلعے کو فتح کیا تھا اور یہاں کے مکینوں کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس نے اس قلعے کو دیگر بادشاہوں کی طرح منہدم نہ کروایا تھا کہ یہ اس کی فتح کی یادگار کے طور پر باقی رہے، اور یہ قلعہ ابھی تک باقی تھا اور اس کے ظلم و زیادتی کی کہانی خاموش زبان سے سنا رہا تھا۔ جب وہ اس قلعے سے چلا گیا تو اسے آباد کرنے کا خیال کسی شخص کو نہ آیا، بلکہ لوگ اس میں دوبارہ آباد ہونے سے ڈرنے لگے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اس قلعے پر کوئی آسیب چھا چکا تھا جس کی نحوست سے قلعے کے لوگوں کا یہ حشر ہوا تھا۔ اب ابو موسیٰ کو پکڑ کر لے جانے والے اسی قلعے میں لے جا رہے تھے۔ وہ لوگ بھی ان تمام واقعات سے واقف تھے جو اس قلعے سے منسوب کیے جاتے تھے، لیکن وہ تو یہاں کافی عرصے سے ڈیرا ڈالے ہوئے تھے اور انہیں اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا تھا جس سے وہ کسی آسیبی قوت سے ڈرنے لگتے۔ اس قلعے میں دراصل جرائم پیشہ لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ آباد تھا۔ یہ لوگ چوری، ڈاکے اور اغوا کے کاموں میں بہت ماہر تھے۔ قافلے لوٹتے تھے اور ان لٹے ہوئے قافلوں سے جوان سال لڑکیاں اغوا کر کے بھاری داموں فروخت کرتے تھے۔ بچوں اور تندرست جوان لوگوں کو غلام بنا کر بیچ دیتے تھے، جبکہ لاچاروں اور کمزوروں کو قتل کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اجرت کے عوض کوئی بھی ان سے غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام کروا سکتا تھا۔ یہ لوگ اپنا کام کرنے میں اس حد تک ماہر تھے کہ ان کا ایک بھی آدمی آج تک پکڑا نہیں جا سکا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی زیادہ تر سرگرمیاں اس ویران علاقے میں مرکوز ہوتی تھیں۔ وہ 3 افراد ابو موسیٰ اور اس کے بیٹے کو لے کر اس قلعے میں آ گئے۔ قلعے کے اندر موجود عمارتوں میں سے اکثر کھنڈروں میں تبدیل ہو چکے تھے، جبکہ کچھ عمارتیں ابھی تک سلامت تھیں، اور ان سلامت عمارتوں میں ان ڈاکوؤں اور لٹیروں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، اور راہ چلتے یہ بات ابو موسیٰ نے خاص طور پر محسوس کی۔ ابو موسیٰ اور اس کے بیٹے کو لے جا کر ایک بڑے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کمرے کی چھت بہت اونچی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے روشن دان تھے،
اس کی خستہ دیواروں سے بھی عظمت کی جھلک ظاہر ہو رہی تھی، اس عظمت کی جو کئی صدیاں پہلے قتل کی جا چکی تھی۔ کمرے کا فرش صاف تھا اور اس کے درمیان میں ایک بڑا سا اور نرم قالین بچھا ہوا تھا، جبکہ ایک طرف ایک پلنگ بچھایا گیا تھا۔ ابو موسیٰ اور اس کا بیٹا پریشان نگاہوں سے ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ چھت سے لٹکے بڑے بڑے جالے اس کمرے کے تھوڑے بہت باقی ماندہ حسن کو نہ صرف ماند کر رہے تھے بلکہ ماحول پر ایک پراسرار سا تاثر پیدا کر رہے تھے، اور یہ تاثر ابو موسیٰ کے بیٹے کو ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ وہ ڈر کر اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، جو ابھی تک کھڑا کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے اپنے سہمے ہوئے بیٹے کو دیکھا تو پیار سے اسے گود میں اٹھا لیا اور لے جا کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ وہ خود اس کے سامنے ٹانگوں پر وزن ڈال کر بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا، میرا بیٹا ڈر گیا ہے۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں ابی؟ اس کے بیٹے نے پوچھا۔ اس کے بچے اسے ابی کہہ کر پکارتے تھے۔ تم فکر نہ کرو، اللہ نے چاہا تو ہم جلد ہی یہاں سے نکل جائیں گے، اس نے اپنے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ حالانکہ اندر سے وہ خود کافی پریشان تھا، اور پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اسے اغوا ہوئے دوسرا ہفتہ تھا اور اسے ابھی تک پتہ نہ چلا تھا کہ اسے کس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے یہ پتا تھا کہ اسے اغوا کرنے والا کون ہے۔ تم ڈرو گے تو نہیں؟ اس نے بیٹے کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ دیکھو، ایسے حالات میں ڈرتے نہیں بلکہ ہمت سے کام لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تم اللہ سے دعا کرو، شاید وہ تمہاری معصوم دعا سن لے۔ ادھر ابو موسیٰ اپنے بیٹے سے باتیں کر رہا تھا، ادھر اسے لانے والے تینوں آدمی ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ایک چوتھا آدمی بھی موجود تھا۔ وہی آدمی تھا جس نے دروان قضا کو اطلاع پہنچائی تھی کہ اس نے جن آدمیوں کو قتیبہ کے قتل کے لیے بھیجا تھا وہ مارے جا چکے ہیں، اور اب دروان قضا کے حکم سے ہی ان لوگوں کے پاس آیا تھا اور انہیں بھاری رقم دے کر قتیبہ بن مسلم کے اس کمانڈر کو اغوا کروایا تھا۔ اس نے ایک ہفتہ مرو میں گزارا تھا اور قتیبہ کی فوج کے سالاروں اور کمانڈروں پر نظر رکھی تھی کہ ان میں سے کون اس کے مطلب کا آدمی ہو سکتا ہے۔ ایک ہفتے کی تلاش کے بعد اس کی نظر ابو موسیٰ پر آ کر ٹھہر گئی۔ اسے جس کام کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا اس کے لیے ابو موسیٰ سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بہادر تھا، شجاع تھا، اور سب سے بڑھ کر اپنے دستے میں ہر دل عزیز تھا، اس لیے وہ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا تھا، بشرطے کہ وہ ابو موسیٰ کی شخصیت کو اپنے انداز میں ڈھالنے میں کامیاب ہو جاتا، اور اس کام کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ دراصل اسے دروان قضا نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ کسی طرح قتیبہ بن مسلم کی فوج میں بغاوت کرا دی۔ اس طرح یا تو قتیبہ بن مسلم قتل ہو جائے گا یا پھر خراسان کی گورنری اسے چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ ہونے والی بغاوت کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ قتیبہ کو خراسان سے نکالا جائے۔ اور سن لو، دروان قضا نے اس شخص کو آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا، اگر تم یہ بغاوت کروانے میں کامیاب ہو جاؤ تو باغیوں کو معلوم ہے کیا نعرہ دینا۔ آپ حکم کریں، یہ نعرہ باغیوں کو دینا میرا کام ہے۔ اس نے جواب دیا تھا، یہ نعرہ دینا ہے کہ قتیبہ ایک بد کردار حاکم ہے، اس لیے اسے مسلمانوں پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس طرح امید ہے کہ قتیبہ کا سحر ختم کیا جا سکے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ اس کی فوج آپس میں لڑ لڑ کر ختم ہو جائے گی اور وہ ایک عرصے تک اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ دروان قضا کہہ رہا تھا۔ اب وہ آدمی قلعے میں ان تینوں کے سامنے موجود تھا جو ابو موسیٰ کو اغوا کر کے لائے تھے۔ وہ ان سے پوچھ رہا تھا، اسے اغوا کرنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ مشکل کیسی؟ اغوا کرنے والوں میں سے ایک نے جواب دیا، وہ تو اس طرح ہمارے ساتھ آ گیا ہے جس طرح پرندہ شکار کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اب تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، تمہیں تمہارا معاوضہ کل تک مل جائے گا، وہ شخص بولا۔ پہلے کبھی تمہارے کسی کام کے معاملے میں معاوضے کی فکر کی ہے؟ نہیں، پھر بھی یہ میرا فرض ہے کہ تمہارا معاوضہ وقت پر دوں، اس شخص نے کہا۔ ویسے اگر ان دونوں باپ بیٹے کو اسی جگہ رکھوں تو؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے لیے معاوضہ الگ دینا ہوگا۔ معاوضے کی تم فکر مت کرو، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا اب ذرا اس کے پاس تو لے چلو، اس نے کہا۔ تو وہ تینوں اسے اس کمرے تک لے آئے جس میں ابو موسیٰ بند کر دیا گیا تھا۔ اس وقت ابو موسیٰ پلنگ پر بیٹھا نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ اس کا بیٹا سو چکا تھا، اس نے سونا ہی تھا۔ آخر ایک لمبے سفر سے تھکا ہوا آیا تھا، اور سفر بھی ایسا
جو ایک ذہنی اذیت میں گزرا ہو، جبکہ ابو موسیٰ تھکاوٹ کے باوجود نیند کی وادیوں میں جانے سے قاصر تھا۔ وہ ابھی خیالات میں ہی گم تھا کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا جسے دروان خزاں نے بھیجا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ ابو موسیٰ کو سخت ناگوار گزری تھی، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ اسے کچھ کہہ سکتا۔ وہ آنے والے شخص کو جانتا ہی نہیں تھا، لیکن اسے یہ سوچ کر ہی اس سے چڑ ہو رہی تھی کہ وہ اسے اغوا کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اس شخص نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا اور ابو موسیٰ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ کہو ابو موسیٰ، سفر کیسا گزرا؟ اس نے کہا۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہے جبکہ میں تمہیں جانتا تک نہیں؟ ابو موسیٰ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران ہو گیا تھا۔ یہ باتیں چھوڑو، اگر ہم تمہارا نام نہ جانتے تو تمہیں اغوا کیوں کرتے؟ اس نے کہا۔ لیکن تمہاری میرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ مجھے کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ ابو موسیٰ نے احتجاج کرنے کے انداز میں سوال کیا۔ میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں کہ تمہیں کیوں اغوا کیا گیا ہے، اس شخص نے جواب میں کہا۔ پہلے میں اپنا تعارف تو کرا دوں۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ نمودار ہو گئی جیسے شکاری شکار کو دیکھ کر چہرے پر لے آتا ہے۔ وہ اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میرا نام زرغام ہے اور تمہیں اغوا کروانے کا کام مجھے کسی عام شخص نے نہیں بلکہ بخارا کے بادشاہ دروان خزاں نے سونپا ہے۔ دروان خزاں؟ ابو موسیٰ کے چہرے پر دروان خزاں کا نام سن کر حیرت اوت کر آئی۔ لیکن میرے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے جبکہ میں آج تک اس کے دربار میں بھی نہیں گیا؟ اسے تم سے نہیں بلکہ تمہارے امیر اور خراسان کے گورنر قتیبہ بن مسلم سے دشمنی ہے، اور وہ اس دشمنی کو تمہارے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے۔ زرغام نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جو کچھ کہنا ہے صاف صاف بیان کرو، ابو موسیٰ نے نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ بات تو بڑی صاف ہے، زرغام نے ابو موسیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ایک بہادر شخص ہو، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تمہارے بارے میں کسی بات کا علم نہیں۔ میں نے پورا 1 ہفتہ صرف کیا ہے تمہارے بارے میں چھان بین کرنے میں، اس لیے میں جو بات کروں گا وہ 100% حقائق پر مبنی ہے۔ کیا معلوم ہے تمہیں میرے بارے میں؟ ابو موسیٰ نے سوال کیا، لیکن اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور گزر گیا۔ جب سے زرغام کمرے میں داخل ہوا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اسے کہیں دیکھا ضرور ہے، لیکن کہاں یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اور اب اسے یاد آ گیا تھا کہ ایک دن مرو کے بازار سے گزرتے ہوئے اس نے زرغام کو دیکھا تھا، صرف چند لمحوں کے لیے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ زرغام نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ دوڑ آئی جیسے وہ ابو موسیٰ کے خیالات پڑھ چکا ہو۔ میں یہ سوچ رہا ہوں شاید میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، ابو موسیٰ نے جواب دیا۔ اور میں بتا سکتا ہوں کہ تم نے مجھے کہاں دیکھا ہے، زرغام اسی مسکراہٹ کو چہرے پر سجائے ہوئے کہنے لگا۔ یاد ہے تمہیں ایک دن مرو کے بازار میں تمہاری نظر مجھ پر پڑی تھی؟ ہاں، اب یاد آ گیا ہے۔ ابو موسیٰ نے یہ بات چھپا لی کہ اسے پہلے ہی سب کچھ یاد آ چکا تھا۔ اور میں نے جب یہ دیکھا تھا کہ مجھے تم دیکھ رہے ہو تو میں بھیڑ میں گم ہو گیا تھا، اس طرح جیسے میں بھی خریداری کی غرض سے بازار آیا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ زرغام بولتے بولتے رک گیا تھا اور پھر کہنے لگا، اس دن میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا، لیکن اب مجھے ان باتوں سے کیا فائدہ؟ تم وہ بات کرو جس کے لیے مجھے اغوا کر لائے ہو۔ ابو موسیٰ بیزار سا ہو گیا۔ دیکھو ابو موسیٰ، زرغام کہہ رہا تھا، تم سمجھدار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بہادر بھی ہو، اس لیے ہم نے اپنے کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ میں نے 1 ہفتہ مرو میں گزارا تھا اپنے کام کا آدمی ڈھونڈنے کے لیے، اور قتیبہ کی فوج میں جتنے بھی عہدیدار ہیں ان میں سے تم ہی ہمارے کام کے لیے بہتر لگے تھے۔ لیکن یہ تو بتاؤ آخر وہ کام ہے کیا؟ ابو موسیٰ نے دوبارہ سوال کیا۔ اب اس کی باتوں سے بیزاری جھلک رہی تھی۔ سنو پھر، زرغام نے ابو موسیٰ کو مخاطب کیا، ہم قتیبہ کی فوج میں بغاوت کروانا چاہتے ہیں اور یہ کام تم کرو گے، تم، اور مجھے یقین ہے کہ تم ایسا ضرور کرو گے۔ اس کے ساتھ ہی زرغام نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ شاید تم غلطی پر ہو میرے دوست، ابو موسیٰ کے چہرے پر عزم کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ تم مجھ سے یہ کام نہیں کروا سکو گے، یہ تمہاری بھول ہے۔ زرغام ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ تم یہ کام کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، ایسا نہیں کروا سکو گے تم مجھ سے۔
ابو موسیٰ کے لہجے سے غصے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ سوچ لو، اگر ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہوگا، دولت کے انباروں میں کھیلو گے، ورنہ اپنا کام تو ہمیں نکلوانا آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زرغام نے معنی خیز نظروں کے ساتھ ابو موسیٰ کے بیٹے کو دیکھا۔ ابو موسیٰ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گیا تھا اور اسے اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا، اور کچھ اسی قسم کا تاثر اس کے چہرے پر بھی ابھر آیا، جسے محسوس کر کے زرغام مسکرا دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرغام تو چلا گیا، لیکن ابو موسیٰ کے لیے پریشانی کا سامان چھوڑ گیا تھا۔ اگر واقعی ایسا ہی تھا جیسا زرغام نے ابو موسیٰ سے کہا تھا تو وہ بری طرح پھنس چکا تھا، اور اب اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ پریشانی کی وجہ سے اس کے اندر گویا ایک طوفان اٹھ اٹھ کر بیٹھ رہا تھا۔ اس حالت میں نہ جانے کب نیند نے اس پر غلبہ پا لیا۔ ایک روز خینس اور ماروا اپنی بستی کی چراگاہوں میں سے گزر رہے تھے تو بستی والے زور زور سے شور کرنے لگے، خینس آ گیا، خینس آ گیا۔ خینس جب ماروا کے ساتھ اپنے باغ کے پاس سے گزر رہا تھا تو باغ کے وسط سے احمد اور توانا نکلے اور راستے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب راستے پر خینس اور ماروا آ رہے تھے، ان دونوں کے کندھوں پر کدالیں تھیں۔ ان دونوں کے پاس آ کر خینس گھوڑے سے اتر گیا اور دونوں سے بغل گیر ہوا۔ ماروا بھی اپنے گھوڑے سے اتر گئی اور احمد کو سلام کیا۔ توانا نے جب ماروا کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور بجھی ہوئی آواز میں کہا، افسوس میں تمہاری ماں کی حفاظت نہ کر سکا۔ ماروا نے روتی ہوئی آواز میں کہا، توانا اب تم غلام نہیں رہے، آج سے تم آزاد ہو اور میرے بھائی ہو۔ توانا آنسو پوچھ کر مسکرا دیا، میں تم جیسی بہن پر ہمیشہ فخر کروں گا۔ اس بار خینس بولا، تم نے بہت اچھا کیا توانا کہ تم یہاں چلے آئے ہو۔ توانا کی آواز پھر ڈوب گئی، اس کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ خینس احمد سے مخاطب ہوا، اخی آپ نے اسے کام پر کیوں لگا لیا ہے؟ احمد نے اپنی صفائی پیش کی، میں نے تو بہت منع کیا، کہتا ہے اگر مجھے کوئی کام کرنے نہیں دینا تو پھر میں یہاں نہیں رہوں گا، اپنا سر چھپانے کے لیے کہیں اور چلا جاؤں گا۔ خینس اس کی طرف دیکھا، توانا خود ہی بول پڑا، دیکھو خینس، اب میں غلام نہیں ہوں، آزاد ہوں اور اس گھر کا ایک فرد ہوں۔ اس کے علاوہ تم مجھ سے چھوٹے بھی ہو، لہٰذا تم میرے کسی کام میں دخل اندازی نہ کرو گے، گھر کے ایسے کام کرنا میرا فرض ہے۔ خینس خاموشی سے مسکرا کر رہ گیا، اور اس طرح وہ بستی میں داخل ہوئے۔ بستی کی عورتوں کی وہی شیریں آواز پھر سنائی دینے لگی، اہلا و سہلا و مرحبا۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو سلامہ نے بھاگ کر خینس کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ مراجل اور دمنا بار بار ماروا سے ملی۔ پھر سلامہ نے خینس کو چھوڑ کر ماروا کو لپٹاتے ہوئے تسلی دی، مجھے افسوس ہے بیٹی، تمہاری ماں قتل ہو گئی، اس غم کو بھول جاؤ اور مجھے اپنی ہی ماں سمجھو۔ میں تمہیں اس گھر میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں اور آج سے تم اس گھر کی مالک ہو۔ ماروا سلامہ کی چھاتی سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سلامہ، مراجل اور دمنا ماروا کو سہارا دے کر زنانہ کمروں کی طرف چلی گئیں۔ احمد اور خینس بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ توانا دونوں گھوڑوں کو باندھ کر ان کی زینیں علیحدہ کر رہا تھا۔ ابو موسیٰ کی آنکھ اس وقت کھلی جب ایک ملازمہ نے آ کر اسے جگایا۔ وہ اس کے سامنے کھانا رکھ کر چلی گئی۔ سفر کی تھکاوٹ کے اثرات خاصی حد تک دھل چکے تھے اور اس کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ اس نے دیکھا تو اس کا بیٹا ابھی تک سو رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ اسے سونے دے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس کا بیٹا بھی بھوکا ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب دونوں خوب سیر ہو کر کھا چکے تو انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ اس دن انہوں نے جانے کتنے عرصے بعد سیر ہو کر کھانا کھایا تھا، لیکن جن حالات میں وہ کھا رہے تھے اس کا اندازہ صرف ابو موسیٰ ہی کر سکتا تھا۔ جب ایک بار تھکاوٹ کے اثرات دھل گئے اور ابو موسیٰ کی بھوک مٹ گئی تو اس کے ذہن کو پھر پریشانی نے آن گھیرا۔ اسی پریشانی میں وہ اٹھا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ دراصل وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی ذریعہ پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ کمرے کا جائزہ لے کر وہ مایوس ہو گیا، کیونکہ کمرے میں صرف ایک ہی دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ اس کے علاوہ چھت کے قریب روشن دان تو تھے، مگر اتنی اونچائی پر جہاں پہنچنا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور تھا، اور اگر کوئی ان تک پہنچ جاتا تو بھی بے فائدہ تھا، کیونکہ روشن دانوں میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اس ایک دروازے اور روشن دانوں کے علاوہ
کمرے میں کوئی اور ذریعہ نہ تھا جو کمرے کا باہر سے رابطہ قائم کرتا، حتیٰ کہ کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ روشن دان سے باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ رات ہو چکی ہے۔ کمرے میں روشنی کا اکیلا ذریعہ وہ مشعل تھی جو ملازمہ کھانا لگاتے وقت کمرے میں رکھ گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کھانا کھانے کے بعد اس کا بیٹا ایک بار پھر سو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ یہ معصومیت دیکھ کر ابو موسیٰ کا دل بھر آیا۔ آخر وہ اس کا باپ جو تھا۔ میرے اللہ! اس کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ میرے اللہ، میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے، لیکن اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ اگر یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے تو یہ صرف مجھے ملنی چاہیے تھی۔ یہ معصوم جسے صحیح طرح بولنا بھی نہیں آتا، کس لیے اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک چٹان جیسے عزم کا مالک شخص رو رہا تھا۔ وہ شخص رو رہا تھا جو دشمن پر دہشت طاری کر دیتا تھا، لیکن اس کا رونا اس کی کمزوری تو نہ تھا۔ یہ رونا اس کی کمزوری اس وقت ہوتا جب وہ اپنے لیے رو رہا تھا۔ وہ تو ایک معصوم کی بے بسی پر رو رہا تھا۔ روتے روتے اسے یوں لگا جیسے تیز ہوا چل رہی ہو اور دور کہیں بجلی کڑکی ہو۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک کھلے میدان میں کھڑا تھا۔ اس نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے وہ ساحل پر کھڑا ہو اور سمندر کی موجیں کنارے پر آ کر ختم ہو رہی ہوں۔ اس نے اوپر دیکھا، اوپر کھلا آسمان تھا جو بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کالے سیاہ بادلوں میں وقفے وقفے سے بجلی کڑک رہی تھی، اور اس بجلی کی کڑک اتنی شدید ہوتی تھی کہ دل دہل جاتا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کا خیال آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ اسے کہیں نہ نظر آیا۔ اس سے اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ ساحل پر چلنے والی ہوا کے اتوار آہستہ آہستہ طوفانی ہو رہے ہیں، اس لیے وہ کسی پناہ کی تلاش میں چل پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی پناہ تلاش کرتا، ہوا اتنی تیز ہو گئی کہ اسے محسوس ہونے لگا کہ اب وہ زمین پر قدم نہیں جما سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی بجلی کی کڑک بھی شدید ہو گئی۔ اسے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اسی دوران اس کے کانوں میں ایک باروب لیکن شیریں آواز پڑی۔ کوئی اس سے کہہ رہا تھا، اے طوفان میں تنہا کھڑے ہونے والے۔ اس نے اوپر دیکھا۔ حیران مت ہو، دل سے خوف جانے دے۔ یہ یاد رکھنا کہ ہم انسان کو مال و دولت اور جان و اولاد کے ذریعے آزماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آواز آنا بند ہو گئی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو پسینے سے اس کا ہاتھ گیلا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا جائزہ لیا تو وہ پسینے سے شرابور تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت معمول پر آ گئی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک خواب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ ان الفاظ پر غور کرنے لگا، اور پھر جیسے ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ قید اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس نے ہر حالت میں ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ان لوگوں کا کام نہیں کرے گا۔ اسے معلوم تھا کہ اس حالت میں ثابت قدم رہنا بھی اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کبھی اپنی راہ میں چلنے والوں کو یوں مایوس نہیں کرتا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ خواب اس کے لیے ایک اشارہ تھا۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ پریشانی جو زرغام سے ملاقات کے بعد اس کے ذہن پر قبضہ کیے ہوئے تھی غائب ہو چکی تھی، اور وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ایک سکون تھا جو اس کو لوریاں دینے لگا تھا۔ اسی حالت میں پرسکون لوریاں سنتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے جو ارادہ کیا تھا وہ ایک عزم بن کر اس کے چہرے پر نقش ہو گیا تھا، اور رات کے ستارے اس عزم سے شرما رہے تھے۔ اگلے دن صبح ملازمہ اسے جگا گئی۔ وہ جوان سال لڑکی تھی، خوبصورت تھی، اور ابو موسیٰ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں کوئی اور ہی تاثر ابھر آتا تھا۔ رات جب یہ لڑکی کھانا دینے آئی تھی تو بھی یہ تاثر اس کے چہرے پر موجود تھا، مگر یہ تاثر اتنا گہرا نہیں تھا جتنا اب تھا۔ ابو موسیٰ نے اس تاثر کو پہلے بھی محسوس کیا تھا، لیکن اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر گیا تھا، لیکن وہ آج اسے نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ اس تاثر میں گناہ کی دعوت پوشیدہ دیکھ کر ابو موسیٰ اندر سے سہم گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ملازمہ دوبارہ آ گئی، اور اس کے ہاتھ میں صبح کا ناشتہ تھا۔ اس نے ناشتہ پلنگ پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر ابو موسیٰ کا چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے وہ کانپ اٹھا۔ اسے دوسرا احساس یہ پریشان کر رہا تھا کہ اس کا بیٹا بھی وہیں موجود تھا۔ یہ سوچ کر وہ غصے سے کہنے لگا، اس حرکت سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اوہ،
تم تو ناراض ہی ہو گئی۔ مجھے غلط نہ سمجھنا، سچی بات تو یہ ہے کہ پہلی ہی نظر میں تم نے میرا دل گھائل کر دیا ہے، ملازمہ نے کہا۔ وہ ابھی کچھ اور بھی کہتی کہ ابو موسیٰ غصے سے کھڑا ہو گیا اور اس کی بات کاٹ کر بولا، سنو، جو بھی تمہارا نام ہے، میں مسلمان ہوں اور تم میرے لیے غیر عورت ہو۔ ایک مسلمان آدمی کا غیر عورت سے اس طرح ملنا جلنا جیسے تم چاہ رہی ہو گناہ ہے، اور میں کم از کم کسی گناہ کا مرتکب ہونا پسند نہیں کرتا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کمرے سے چلی جاؤ اور پھر دوبارہ یہاں مت آنا۔ وہ کہتا چلا گیا، دیکھو تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا ہے، ملازمہ نے کہا۔ تمہاری پسند اور ناپسند میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، ابو موسیٰ نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ قدرے نرم ہو گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے لیے صرف اس چیز کی اہمیت ہے جو میرے اللہ نے میرے لیے مقرر کی ہے، ان حدود کی اہمیت ہے جن سے باہر نکلنا میرے لیے ممکن نہیں۔ ابو موسیٰ کی بات سن کر ملازمہ ایک قدم آگے بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ابو موسیٰ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر دہکتے کوئلے رکھ دیے ہوں۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا اور بولا، میرے ساتھ بات کرتے ہوئے اس حد تک آگے نہ بڑھو۔ میں قید میں ضرور ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی حفاظت کرنا نہیں جانتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھور کر ملازمہ کو دیکھا۔ وہ اس کی عقابی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے دیکھنے لگی۔ ابو موسیٰ، ملازمہ نے اس کا نام لے کر کہا، تم اپنے اللہ کی بات نہ کرو، کیونکہ میں تمہارے اللہ کو نہیں جانتی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، اپنے آپ کو جانتی ہوں، اور اس محبت کو جانتی ہوں جو میرے دل میں تمہارے لیے پیدا ہو گئی ہے۔ اس محبت کو ٹھکراؤ نہیں۔ یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ تم اس محبت کو جانتی ہو جس کے پیچھے ایک فریب چھپا ہے۔ ابو موسیٰ اس سے کہہ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی خیال گھوم رہا تھا کہ یہ ملازمہ اسے پھنسانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ وہ کہنے لگا، لیکن میں صرف اس اللہ کو جانتا ہوں جس نے مجھے ایک مقصد عطا کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ مقصد کی حفاظت کے لیے جینے میں کتنا سرور ہے۔ تم مجھے غلط نہ سمجھو، شاید کبھی تمہارے کام آ سکوں۔ یہ کہتے ہوئے اس ملازمہ کی آواز بھاری ہوتی گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی اور ابو موسیٰ کو حیران و پریشان چھوڑ گئی۔ اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ کبھی وہ ملازمہ کی باتوں پر شک کرنے لگتا تھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں امڑنے والے آنسوؤں کا خیال اس کے نظریے کو بدلنے کی کوشش شروع کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی توجہ ان باتوں سے ہٹانے کے لیے اپنے بیٹے سے باتیں شروع کر دیں۔ ناشتہ کرے گا میرا بیٹا؟ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ ہاں ابی، بہت بھوک لگی ہے، اس کے بیٹے نے جواب دیا تو وہ دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ دوپہر کو وہ ملازمہ پھر آئی اور صبح کے برتن اٹھا لے گئی، جبکہ دوپہر کا کھانا دوبارہ بستر پر سجا گئی تھی۔ اب اس نے ابو موسیٰ کی طرف منہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی دوران ابو موسیٰ کے دل کے کسی کونے سے آواز ابھری کہ کاش وہ اس سے باتیں کرے، اور آواز پر وہ خود حیران ہو گیا تھا، لیکن چاہتے ہوئے بھی اسے دبا نہ سکا۔ ملازمہ تو چلی گئی، لیکن ابو موسیٰ کے اندر ایک طوفان برپا کر گئی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس طوفان کو دبا نہ سکا۔ دراصل یہ اس کی دل کی آواز تھی، ایسی آواز جو کسی کی یاسیت دیکھ کر ابھرتی ہے۔ ابو موسیٰ نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا تھا، اور اسے اس کے چہرے پر دکھ اور رنج کے آثار کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اسی سوچ میں گم جانے کب سہ پہر ہو گئی۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ خیالات سے چونک اٹھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو زرغام کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ زرغام نے ابو موسیٰ کو اپنی طرف متوجہ پا کر دروازے سے ہی اسے مخاطب کیا۔ کیوں ابو موسیٰ؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا آ رہا تھا اور فرش پر بچھے قالین پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میری باتوں پر غور کیا؟ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مجھے تمہاری کوئی بھی بات منظور نہیں، ابو موسیٰ نے کہا۔ سوچ لو، زرغام نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم یہاں سے نکل نہیں سکو گے۔ تمہارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے جو تمہیں نجات کی طرف لے جائے گا، اور وہ یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ جواب میں ابو موسیٰ خاموش رہا، لیکن اس کا چہرہ اس کے جواب کی وضاحت کرنے کے لیے کافی تھا۔ جب ابو موسیٰ نے کوئی جواب نہ دیا تو زرغام نے اسے کہا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک۔ میں تمہیں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں، ابو موسیٰ نے کہا۔
اس کا جواب سن کر زرغام اٹھ گیا اور ابو موسیٰ کے ساتھ بیٹھے اس کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم اپنے فیصلے سے اس معصوم کا نقصان کرو گے؟ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور کمرے کا دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ زرغام کی یہ بات اس کا بیٹا بھی سمجھ چکا تھا، اس لیے وہ سہم کر ابو موسیٰ کے ساتھ چپک گیا۔ اپنے بیٹے کو سہما دیکھ کر ابو موسیٰ کا دل بھر آیا تھا، لیکن وہ خود کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، میرا بیٹا خوفزدہ ہو گیا ہے۔ اس کے سوال کے جواب میں اس کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر ابو موسیٰ نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ وہ اسے پچکار رہا تھا، اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، ڈرو مت، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم انشاءاللہ جلدی یہاں سے نکل چلیں گے۔ مگر کیسے؟ اس کے بیٹے نے اس طرح سوال کیا جیسے وہ تمام حالات سمجھتا ہو۔ اللہ راستہ بنانے والا ہے، بس اب تم رونا نہیں، اللہ سے دعا کرو، وہ ہمیں یہاں سے نکالے گا اور ضرور نکالے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، اور اللہ نے ان کے نکلنے کا راستہ بنا لیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی راہ میں جان لڑانے والا بے بس اور بے یار و مددگار ہے؟ لیکن ابھی اس کام میں کچھ دیر باقی تھی۔ ابو موسیٰ نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکے گا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دے اور زرغام کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ وہ اس کے کہنے کے مطابق کام کرے گا۔ اس نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ دن میں تینوں وقت کا کھانا ایک ہی ملازمہ لاتی ہے، اور اگر وہ ملازمہ واقعی اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتی تھی تو وہ اس کے فرار میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ملازمہ کو ضرور استعمال کرے گا۔ اس نے اگرچہ خود کو حالات کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن فرار کی کوشش شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ اس رات جب ملازمہ کھانا لے کر آئی تو ابو موسیٰ نے اسے روک لیا اور کہنے لگا، تم کیا واقعی میرے ساتھ مخلص ہو؟ تمہیں شک ہے؟ ملازمہ نے اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں تمہارے ساتھ صاف صاف بات کروں گا۔ ابو موسیٰ نے اسے کہا، کیا تم ہمیں یہاں سے نکال سکتی ہو؟ اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گی، اس نے جواب دیا، اور اس سے پہلے بھی ابو موسیٰ کچھ کہتا وہ باہر نکل گئی۔ اس طرح دن گزرتے رہے اور ابو موسیٰ کا فرار کا ارادہ پختہ ہوتا گیا، لیکن وہ سوچ سوچ کر تھک گیا تھا کہ یہاں سے کس طرح فرار ہو۔ زرغام تقریباً ہر روز آتا تھا اور ابو موسیٰ کو کبھی پیار سے اور کبھی دھمکیاں دے کر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، اور اب تو ابو موسیٰ بھی اس کی باتوں میں بظاہر دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ اس طرح ظاہر کر رہا تھا جیسے آہستہ آہستہ وہ زرغام کی باتوں کا قائل ہوتا جا رہا ہو۔ اسے زرغام کو بھی یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں کا اثر لیتا جا رہا ہے۔ ان باتوں کو ابو موسیٰ نے بھی محسوس کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور عجیب بات جو وہ شدت سے محسوس کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اسے یہاں 1 مہینہ ہو چلا تھا، لیکن ابھی تک اس کے کمرے میں یا تو ملازمہ آتی تھی یا زرغام، اور ملازمہ کو اس نے اپنے فرار کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس کی فرار میں مدد کرنے کو تیار تھی، لیکن اس نے ابھی تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا جو ابو موسیٰ کے فرار میں مددگار ثابت ہو سکتا۔ ایک دن ابو موسیٰ بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، جبکہ اس کا بیٹا اس کے سینے پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس نے ابو موسیٰ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے متصل غسل خانے میں چلی گئی۔ ابو موسیٰ اٹھا اور اس کے پیچھے غسل خانے میں چلا گیا۔ ملازمہ نے اپنے چوغے کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ یہ لو، اس وقت میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ کہنے لگی۔ اسی سے اگر اپنے فرار کی راہ نکال سکتے ہو تو کوشش کر لو، ویسے آج رات کو تیار رہنا، میں کوشش کروں گی کہ کسی طرح کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دوں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، ابو موسیٰ کہنے لگا، لیکن ملازمہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں، شاید تمہیں میرا شکر ادا کرنے کا بہت وقت مل سکے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اودھ کر آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، اگر میں آج دروازہ نہ کھول سکی تو کل یا پرسوں بھی تمہیں تیار رہنا ہوگا، اور خاموشی سے قلعے کے دروازے پر پہنچ جانا، وہاں تمہیں گھوڑے تیار ملیں گے۔ یہ خنجر اس دوران شاید تمہارے کام آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور ابو موسیٰ غسل خانے میں کافی دیر تک حیران و پریشان کھڑا رہا۔ وہ ابھی تک اسے سمجھ ہی نہ سکا تھا۔ اور پھر رات بھی آ گئی
جب کافی رات گہری ہو گئی تو ابو موسیٰ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور خاموش رہنے کا کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو ہلکا سا کھینچا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ باہر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ابو موسیٰ نے احتیاط سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ ایک کھلی راہداری میں تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو سامنے کی دیوار کے ساتھ کوئی آدمی نیم دراز حالت میں سو رہا تھا۔ اس کی حالت سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نشے کی حالت میں سویا ہو۔ ابو موسیٰ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور آہستہ آہستہ اور احتیاط کے ساتھ راہداری میں سے گزرنے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے بیٹے کو تھاما ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ چوغے میں موجود خنجر پر تھا۔ اس نے خنجر اس لیے باہر نہ نکالا تھا کہ اس اندھیرے میں اس کی چمک واضح ہو سکتی تھی۔ وہ احتیاط سے چلتا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک دو جگہ اسے چھپنا بھی پڑا تھا، لیکن بہرحال وہ آسانی سے قلعے کے دروازے تک پہنچ گیا، جو اب برائے نام دروازہ رہ چکا تھا اور حالات کی شکست و ریخت کا شکار ہو چکا تھا۔ وہاں وہ ملازمہ 3 گھوڑوں کے ساتھ موجود تھی۔ اب چلنے میں جلدی کرو ابو موسیٰ، ملازمہ نے اسے سرگوشی میں کہا۔ تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو؟ ابو موسیٰ نے 3 گھوڑے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، تمہیں ابھی بھی میری محبت پر شک ہے؟ اس نے سوال پوچھا۔ نہیں، ابو موسیٰ نے جواب دیا، اور اب جلدی کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے، اس طرح کہ ابو موسیٰ اور اس کا بیٹا ایک ہی گھوڑے پر سوار تھے، جبکہ وہ ملازمہ دوسرے گھوڑے پر۔ تیسرا گھوڑا فالتو تھا، اس لیے اسے وہاں چھوڑ دیا گیا، اور اب وہ تینوں ایک سمت میں سرپٹ جا رہے تھے۔ ابو موسیٰ کو مرو سے غائب ہوئے 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کی تلاش کے لیے بہت کوششیں کی جا چکی تھیں، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اگرچہ ابو موسیٰ جیسے آدمی کا فوج سے غائب ہو جانا ایک غیر معمولی نقصان تھا، لیکن قتیبہ جیسا شخص اس کے نقصان کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھا نہیں رہتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ موسم کے آثار تبدیل ہونے لگے تھے، سردی کا زور ٹوٹنے لگا تھا، اور اب حالات ایسے ہونے لگے تھے جو کسی علاقے پر فوج کشی کے لیے سازگار تھے۔ چنانچہ قتیبہ بن مسلم نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا تھا۔ اس مرتبہ اس نے خراسان کے دیگر علاقوں سے بھی فوج کے چند دستے منگوا لیے تھے۔ اب جو فوج اکٹھی ہو رہی تھی وہ کئی لحاظ سے اس فوج سے بہتر تھی جو پچھلے معرکوں میں حصہ لے چکی تھی۔ قتیبہ بن مسلم نے جب بیکند کا قلعہ فتح کیا تھا تو وہاں سے مسلمانوں کے ہاتھ ایک کثیر مال غنیمت آیا تھا۔ بے بہا جواہرات اور سونا چاندی اس مال غنیمت میں شامل تھے۔ مال غنیمت میں ایسے مجسمے بھی شامل تھے جو مکمل طور پر چاندی یا سونے کے بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مجسمے کے بارے میں مورخین خاص طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ مجسمہ جب قتیبہ بن مسلم کے پاس پہنچا تو اس کے ساتھ چند مقامی لوگ بھی پہنچ گئے تھے۔ وہ قتیبہ کو اس بات پر تیار کرنا چاہتے تھے کہ یہ مجسمہ جو بظاہر بیکار سا لگتا ہے ان لوگوں کے حوالے کر دے، لیکن قتیبہ نے کہا کہ میں بت فروشوں میں سے نہیں ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس مجسمے کو توڑنے کا حکم دے دیا۔ اسے توڑا گیا تو اس میں سے کثیر مقدار میں سونا نکلا۔ چنانچہ جب اس کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو اس میں سے سپاہیوں کو معمول سے زیادہ بلکہ کہیں زیادہ حصہ ملا۔ اب سپاہیوں کی مالی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی، لہذا انہوں نے عمدہ نسل کے گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے، بلکہ تاجروں نے خاص طور پر دور دراز کے علاقوں سے عمدہ سے عمدہ نسل کے جنگی گھوڑے مرو میں لا کر منہ مانگے داموں پر فروخت کرنے لگے۔ اس کے علاوہ قتیبہ بن مسلم نے سرکاری ذخائر میں موجود ہتھیار بھی فوج میں تقسیم کر دیے تھے، اور اب ہتھیاروں کے لحاظ سے تو یہ فوج کہیں برتر ہو گئی تھی، اور دوسرا اس فوج کا لڑنے کا جذبہ بھی شدید تر تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے مرو میں موجود سپاہیوں کو مشقوں میں مصروف کر دیا تھا، اور وہ خود ان مشقوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ سارا دن مصروف رہتا تھا، کبھی ایک جگہ موجود ہوتا تھا تو کبھی دوسری جگہ۔ مرو سے باہر کھلا میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ سوار ایک جگہ سے بھاگتے دوسری جگہ جا رہے تھے، پیادہ دستے الگ بھاگ دوڑ میں مصروف تھے، اور ان سب سے الگ تیر انداز اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے، اور قتیبہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ ان کی کارکردگی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس دستے کا سالار بھی قتیبہ کے ساتھ تھا۔ جہاں ضرورت ہوتی قتیبہ اس سالار کو ہدایت دیتا، اور وہ اپنے تیر انداز دستے کو اس ہدایت کے مطابق عمل کرنے کا حکم جاری کر دیتا۔ وہ اپنے مخصوص گھوڑے پر سوار تھا۔ او ابن عدی، وہ تیر انداز دستے کے سالار سے کہہ رہا تھا، تیرے دستے کی پھرتی کچھ مان پڑتی جا رہی ہے، کیا یہ ملت اسلامیہ کے نمخوار نہیں؟
ابن مسلم ابن عدی نے جواب دیا، تو انہیں اس جگہ پر نہ پرکھ، اگر ان کی پھرتی اور چستی دیکھنی ہے تو انہیں میدان جنگ میں اس جگہ دھکیلنا جہاں بڑے بڑے سورماؤں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں اور میرا دستہ تجھے مایوس نہیں کریں گے۔ تو باتیں بہت خوب بناتا ہے۔ ابن عدی کا جواب سن کر قتیبہ بن مسلم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑائی۔ وہ کہنے لگا، لیکن جو اس جگہ مجھے مایوس کر رہا ہو وہ وقت پڑنے پر کس طرح امیدوں پر پورا اتر سکتا ہے؟ قتیبہ کے چہرے پر اسی طرح مسکراہٹ تھی۔ تو بتا مسلم کے بیٹے، ابن عدی نے کہا، تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ ضرور تیرے دل میں کوئی خاص بات ہے، وگرنہ تو اس انداز میں بات نہیں کرتا۔ ہاں، قتیبہ نے کہا، میں تجھے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں تجھے حجاج کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں۔ مجھے؟ ابن عدی نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں تجھے ابن عدی۔ قتیبہ اس کے لہجے پر مسکرا دیا، لیکن ابن عدی جیسے شخص کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ ایک تو اس لیے کہ وہ پہلے کبھی حجاج سے نہیں ملا تھا، اور دوسرا اس سے تو بڑے بڑے جابر گھبراتے تھے۔ کس مقصد کے لیے؟ ابن عدی نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ میں حجاج کی طرف ایک پیغام روانہ کرنا چاہتا ہوں، قتیبہ بن مسلم نے جواب دیا۔ تو یہ کام کرے گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اڑ کر وہاں پہنچنا ہے۔ کیا بہت ضروری پیغام ہے؟ ابن عدی نے پوچھا۔ نہیں، پیغام ضروری نہیں، بلکہ تیری واپسی زیادہ ضروری ہے، اور وہ بھی جلد از جلد۔ مجھے معلوم ہے مزید 1 مہینے تک سردی بالکل ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ موسم آئے گا جس میں اللہ کی زمین پر اس کے بندے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے سفر کرتے ہیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے تجھے واپس آنا ہوگا تاکہ تو یہ نعرہ لگانے والی ایک جماعت کی قیادت کر سکے۔ قتیبہ بن مسلم کا اشارہ اس کے زیر کمان دستے کی طرف تھا، اور پھر اگلے دن ابن عدی قتیبہ کا پیغام لے کر حجاج کی طرف جا رہا تھا۔ ابو موسیٰ، اس کا بیٹا اور وہ ملازمہ جس نے انہیں فرار ہونے میں مدد دی تھی، گھوڑے سر پر دوڑاتے ایک سمت جا رہے تھے۔ ابو موسیٰ کو ڈر تھا کہ جو ہی اس کے فرار کا پتہ چلے گا اس کا پیچھا ضرور کیا جائے گا، اور اسے ابھی تک یہ یقین بھی نہیں آیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے قید سے فرار ہو گیا ہے۔ اس کے لیے وہ اس ملازمہ کا مشکور تھا جس کا نام بھی ابھی اسے معلوم نہ تھا، اور وہ اب سمجھ چکا تھا کہ ملازمہ نے اسے یہ کیوں کہا تھا کہ اسے ملازمہ کا شکر ادا کرنے کا بہت موقع مل جائے گا۔ وہ تینوں اس حالت میں جا رہے تھے کہ ابو موسیٰ کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، جبکہ ملازمہ الگ گھوڑے پر تھی۔ اس کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت اچھی گھوڑ سوار ہے۔ وہ سارا علاقہ صحرائی تھا، اور چاندنی نے اس تمام علاقے کو روشن کر رکھا تھا، اس لیے دور دور تک ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس وقت وہ چٹانوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ اللہ کی بھی عجیب قدرت ہے کہ کہیں ریت ہی ریت اور پھر ریت کے اس سمندر کے درمیان پتھریلی چٹان، جو بعض اوقات مصیبت زدوں کے لیے جائے پناہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اب وہ تینوں بھی ایسے ہی علاقے میں پناہ لینے جا رہے تھے۔ تمام رات کے سفر نے ان کو خوب تھکا دیا تھا۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر ابو موسیٰ نے گھوڑے رکوا لیے۔ یہ جگہ اسے اس لیے بہتر لگی تھی کہ ایک چٹان کا سر جھک کر زمین کو اپنے سائے کی آغوش میں لیے ہوئے تھا۔ سائے میں رکنے کے بعد ابو موسیٰ نے گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا ایک تھیلا کھولا تو اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ یہ اس ملازمہ کا انتظام تھا۔ کیسی حیرت کی بات ہے، ابو موسیٰ نے سوکھے گوشت کا ایک ٹکڑا چباتے ہوئے کہا، میں ابھی تک تمہارے نام سے ہی واقف نہیں ہوں۔ میرا نام؟ ملازمہ اس کے سوال پر کھو گئی۔ کیا کرو گے میرا نام پوچھ کر؟ تم چونکہ میرے ساتھ جا رہی ہو اور اب میری ذمہ داری ہو، اس لیے کم از کم تمہارا نام تو مجھے معلوم ہونا چاہیے، ابو موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام ساوتری ہے، ملازمہ نے جواب دیا۔ تم ہندوستان کی رہنے والی ہو؟ ابو موسیٰ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہاں، میرے ماں باپ ہندو تھے، لیکن میں تو اب تمہارے ساتھ جا رہی ہوں، جہاں تم لے جاؤ گے میں وہیں کی کہلاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت تھی۔ میں تمہارے احسان کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے قید سے فرار کروا کر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ کیا تم سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں کسی شہر میں چھوڑ جاؤں گا؟ اس کی یہ بات سن کر ساوتری نے کوئی جواب نہ دیا، صرف وہ اسے گھورتی رہی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر ابو موسیٰ کہنے لگا،
میں کبھی اس شخص کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا جو میرا محسن ہو، اور تمہارا احسان تو بہت بڑا ہے۔ جب وہ لوگ دوبارہ چلے تو رات کے ستارے آسمان کے پردے کے عقب سے جھانک رہے تھے۔ وہی صحرا جو دن کے وقت جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا حال سناتا تھا، اب جنت کے کسی اعلیٰ طبقے کی مثال بنا ہوا تھا۔ ہر چیز بہت رومان انگیز تھی۔ 2 گھوڑوں پر وہ تینوں اب معمول کی رفتار سے جا رہے تھے۔ ابو موسیٰ نے ستاروں کی مدد سے سمت کا اندازہ لگا لیا تھا، اور وہ لوگ مرو کی سمت روان دوان تھے۔ اس طرح چلتے چلتے نہ جانے ابو موسیٰ کو کیا خیال آیا کہ اس نے گھوڑا ساوتری کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا۔ ساوتری، یہ ابو موسیٰ کی آواز تھی جو اس رومان انگیز ماحول میں یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے ساکن پانی میں کسی نے پتھر پھینک دیا ہو۔ کیا بات ہے؟ ساوتری نے ابو موسیٰ کی طرف دیکھا۔ ان کے گھوڑے متواتر چلے جا رہے تھے۔ تم ہندو ہو، ابو موسیٰ نے کہا، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہندوستان سے اتنی دور اس جگہ کیسے پہنچی؟ نہ پوچھو ابو موسیٰ، ساوتری نے جواب دیا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ کیا کرو گے تم سن کر؟ کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گی؟ ابو موسیٰ نے ایسے لہجے میں کہا جس میں اپنائیت ہی اپنائیت تھی۔ ابو موسیٰ، ساوتری کہنے لگی، تم نے سچ کہا تھا کہ ایک ہندو بیوہ کی قسمت میں صرف جل کر مرنا ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن شاید میں خوش قسمت تھی جو زندہ بچ کر نکل گئی اور مجھے آگ میں جلانے والے خود جل مرے۔ یہ سن کر ابو موسیٰ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ سن رہا تھا اور ساوتری اپنی داستان سنا رہی تھی۔